لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أعضائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعين حتى تسكنه أرضك عز وجل وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب آج 21ویں رمضان المبارک ہے. شہادت مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کا روز ہے. اس کی تعزیت اور تصویت ہم اپنے وقت کے امام کی خدمت میں کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ سب خواہران کی خدمت میں. آج کا دن ہمارے شیعوں کے لیے عاشور سے کم نہیں ہے. جس طرح سے ہم روز عاشور غمگین ہو جاتے ہیں اور ہمارے لیے مصیبت کا دن ہوتا ہے، اس کی بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے. آج کے دن صرف حسنین اور زینب و کلثوم یتیم نہیں ہوئے بلکہ پوری امت جو ہے وہ یتیم ہوئی ہے، کیونکہ یوں امت کی پروری اور یتیموں کی پروری جس طرح سے امام نے ادا کی ہے، جس طرح سے امام کی زندگی سے ہمیں زندگی میں دیکھنے ملتا ہے کہ امام نے کس طرح سے یتیموں کو سہارا دیا تھا. اور آپ نے سنا ہے، پڑھا ہے کہ امام کی شہادت کے بعد کئی ایسے بچے تھے، کئی ایسے بزرگ اور ضعیف لوگ تھے، کئی ایسے گھرانہ تھا کہ جو امام کا انتظار کرتی رہ گئی 3 دن تک. اس طرح سے روایت میں ملتا ہے کہ جب جناب حضرت امام حسن نے جب تدفین کر دی مولا کی اور جب سارے بچے قبر سے لپٹ کر رو کر خاموش ہو گئے، اب جب پلٹے ہیں راستے میں تو روایتیں ملتی ہیں کہ امام حسن جب راستے سے پلٹ رہے تھے تو انہوں نے ایک نابینا کو دیکھا جو بہت زیادہ گریا کر رہا تھا، بہت زیادہ رو رہا تھا. اس کے ہاتھ اور پاؤں بھی جو سالم نہیں تھے، وہ 10 پاؤں اس کے قد تھے. امام اس کے پاس گئے اور جانے کے بعد اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا اور پھیرنے کے بعد اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کے اس سے سوال کرنا شروع کیا کہ نابینا شخص تم یہ بتا دو کہ تم اتنا زیادہ کیوں رو رہے ہو. تو وہ روتے روتے کہنے لگتا ہے کہ خدا اس کی خیر کرے، خدا کرے کہ وہ سلامت ہو. امام نے اس سے پوچھا کہ تم کس کی سلامتی کی دعا کر رہے ہو؟ کہا مجھے نہیں پتا، بس میں اتنا جانتا ہوں کہ ہر رات جب میں بھوکا بیٹھا ہوتا تھا تو میرے پاس کوئی آتا تھا اور مجھے کھانا دیتا تھا، شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھتا تھا، میری پریشانیاں مجھ سے پوچھ کے مجھے دلاسا دیتا تھا، مجھے تسلیاں دیتا تھا. اور خدا کو معلوم ہے کہ 3 شب گزر چکی ہے، 2 شب گزر چکی، 3 روز گزر چکے، لیکن وہ شخص میرے پاس نہیں آیا، اسی لیے میں اس کی خیر کی دعا کر رہا ہوں. امام حسن بہت زیادہ رونے لگتے ہیں اور گریہ کرتے کرتے کہتے ہیں اس کی خیر کی دعا نہ مانگ کیونکہ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے. روایتیں بتاتی ہیں اس طرح سے وہ رونا اس نے شروع کیا جیسے اس کا اپنا کوئی سگا باپ اس دنیا سے چلا گیا. یعنی امام نے جس طرح سے محبت اپنی خانوادہ کو دی، جس طرح سے وہ بہترین باپ تھے اپنے بچوں کے لیے، وہ باہر بھی یتیموں اور غریبوں کے لیے شفیق باپ کا جو ہے وہ رول ادا کرتے تھے. تو یہ جو کردار تھا مولا کا، یہ جو چیزیں تھیں مولا کے، جو ایک رول تھا زندگی کا، وہ بہترین رول تھا. اور واقعاً روز 21 رمضان المبارک شہادت جب واقع ہوئی ہے تو صرف 40 ہجری میں روزے داروں کے لیے وہ
گراں مصائب نہیں آئے، بلکہ آج بھی اتنے 100 سال گزر چکے ہیں، آج بھی اسی دن جب یہ دن آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی واقعاً ویران کر کے چلا گیا ہے۔ اتنا سنسان دن، اتنی سنسان راتیں، غمناک راتیں گزرتی ہیں۔ قیامت کی رات ہوتی ہے، جس طرح سے بچے تڑپ رہے تھے آخری رات اپنے بابا سے کہ جدائی کا سوچ سوچ کر، اس طرح سے یعنی محبان علی کے لیے بھی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ دردناک راتیں گزری کل کی، اور آج کا دن خوب امام کی زندگانی سے یعنی صرف رو لینا امام کے مصائبوں پر، اہل بیت کے مصائبوں پر کافی نہیں ہوتا، صرف ان کے لیے مجلس و ماتم برپا کر لینا کافی نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہمیں جو بہترین یعنی عزاداری کہیں یا یہ کہیں کہ ان کے ولادت میں خوش ہونا، ان کی شہادتوں میں غمگین ہونا کا جو ایک بہترین عطیہ ہے وہ یہ کہ ہم کیا کریں، امام کے راہ و روش پر چلنے کی جو ہے وہ کوشش کریں کہ جس طرح سے اہل بیت نے اپنی جان دی ہے راہ حق میں، راہ دین میں، تو یہ ساری جو ان کے ایفرٹس تھے، یہ ساری جو جد و جہد تھی، وہ سب کس کے لیے تھی؟ یہ سب ہمارے لیے تھی، نہ کہ ان کے اپنے لیے تھی۔ وہ مکمل شخصیت تھے، ان کے وہ مطلب وہ ہستیاں اور وہ شخصیات جو ہیں ایسی نہیں گزری جنہوں نے عام زندگی گزاری، انہوں نے سختیوں میں زندگی گزاری، سختی کے ساتھ اس دنیا سے گئے ہیں۔ تو یہ ساری جتنی جد و جہد تھی، ساری جو صحیح و کوششیں تھی، یہ ساری ہمارے لیے تھی، کہ جو انہوں نے یعنی ہر پاور رکھتے ہوئے بھی ایک سادہ زندگی بتائی ہے، مہربانی کے ساتھ زندگی بتائی، رحمت بن کے لوگوں کے لیے رہے، کہ جب ان کے درمیان سے چلے گئے تو لوگ جو ہے ان کی کمی کو محسوس کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے لیے درس ہے کہ جس نے ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں، جس نے ہمارے لیے اتنی سادی پریشانیاں اور اتنے زیادہ مظالم جو ہے وہ اٹھائے ہیں، تو یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اپنے معصومین کو کیا دیتے ہیں ریٹرن میں۔ ہمارا کردار، ہمارا فعل، ہمارا اعمال اس طرح سے ہونا چاہیے کہ وہ ہم پر فخر کر سکیں، وہ ہم سے راضی و خوشنود رہیں۔ خوب، تو یہ چند چیزیں آپ وصیت نامہ آپ لوگوں کو جب بھی موقع پر ملے تو مولا متقیان کا وصیت نامہ ضرور پڑھیں۔ ایک ایک حرف ان کا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مہم ہے، اور جو ہے کردار سازی کے لیے بہت زیادہ ہمارے لیے جو ہے وہ رول رکھتا ہے، اثر انداز ہے۔ تو وقت نکالا کریں، یہ ساری چیزوں کی طرف رجوع کیا کریں، پڑھا کریں۔ حد عقل نہیں کر سکتی ہیں تو جس دن ان کی ولادت و شہادت ہوتی ہے تو اسی کے یعنی ان کی عزاداری کے طور پر، ان کے اگر ولادت ہے تو ان کو تہنیت و تحفہ پیش کرنے کے طور پر ہم تو یعنی فزیکلی کوئی چیز نہیں دے سکتے نا انہیں، تو یہ ساری چیزیں کر کے کہ ان کی زندگی کے لیے مطالعہ کریں، ان کی کوئی روایت پڑھیں، اس پر عمل کرنے کی اسی دن ان سے وعدہ کریں، یا جو بھی چیز ہم کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس معصوم کے نام پر ہدیہ کر دیا کریں، خوب مخصوص دنوں میں ان کے جب بھی آتے ہیں۔ تو اس طرح سے انسان کی جو ہے وہ اپنی علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے، عمل کی طرف وہ بڑھتا بھی ہے، اور امام بھی جو معصومین ہیں وہ بھی ہم سے کیا ہو جاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ دیکھیں آج کے دن کا جو ثواب ہے ایک روزہ دار کے لیے وہ کیا ہے؟ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کے 21ویں دن تمہاری قبر کو 1000 فرسخ وسیع کر کے تاریکی اور وحشت کو دور کر دے گا، اور تمہاری قبروں کو شہداء کی قبروں کی مانند کرے گا، اور تمہارے چہروں کو حضرت یوسف کی طرح نورانی کر دے گا۔ یعنی 21ویں دن جو روزے دار کو ایک ثواب ملتا ہے، یعنی انسان کی قبر کو اللہ کیا کرے گا، بندے کی قبر کو 1000 فرسخ جو ہے وسیع کر دے گا، بڑا کر دے گا، اسے گشادہ کر دے گا۔ 1000 فرسخ یعنی کیا ہوتا ہے؟
فرسخ کا میجرمنٹ پتا ہے کسی کو کہ ایک فرسخ کتنا ہوتا ہے؟ دیکھیے ہمیں دینی منابع میں کام کے منابع میں فرسخ کی ایک میجرمنٹ بتایا جاتا ہے جو اس کی زبان میں ہے کام کی، اس کا کیا مطلب ہے پتا ہے کسی کو اندازاً؟ ایک فرسخ اگر آپ دیکھیں تو تقریباً علماء نے 5 کلومیٹر یا 5.5 کلومیٹر بتایا ہے ایک فرسخ کو، ٹھیک ہے؟ یعنی خب تو یہ جو ہے ہمارا میجرمنٹ ہے، یعنی ایک فرسخ یعنی 5 سے 5.5 کلومیٹر تقریباً ملتا ہے ہمیں خوب۔ اب خداوند عالم یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ تمہاری قبروں کو کیا کرے گا؟ 1000 فرسخ۔ اگر آپ 5 کلومیٹر کی بھی میجرمنٹ اگر اس کا ایک تقریباً جو اندازاً ایک وہ ہے کلومیٹر کیا ہے ہم جو آسانی سے سمجھ سکیں، اگر وہ 5 کلومیٹر کے بھی حساب سے آپ لے کر چلیں تو کتنا ہو جائے گا ہمارا؟ 5 کلومیٹر یعنی 5000 کلومیٹر وسیع کر دے گا خداوند عالم ہماری قبر کو۔ ایک 30ویں دن یہ ثواب جو ہے مومن کو، ایک روزہ دار کو عطا کیا جا رہا ہے۔ یعنی آپ سوچیں ہم 1000 کلومیٹر کے لیے وسیع وسعت جو ہے اس کی سوچیں تو کتنا لمبا ہوتا ہے وہ راستہ۔ 5000 کلومیٹر کی دوری پر ہماری قبر کو گشادہ کر دے گا خالق کائنات، اور اتنا ہی نہیں پروردگار عالم اور کیا دے گا، یعنی جو قبروں کو شہداء کی قبروں کے مانند کر دے گا۔ یعنی شہداء وہ ہوتے ہیں کہ جن کے ہر گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے حق الناس کے، ٹھیک ہے؟ حق الناس وہ ایک کڑی ہے کہ جو جس کی جو ہے وہ خدا کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہم اگر حق الناس یعنی لوگوں کا حق ضائع کرنا، لوگوں کا حق ادا کرنا، ان کے حق کو دینا حق الناس ہے۔ یعنی ناس یعنی لوگ ہوتے ہیں، حق یعنی حق جو ان کے رائٹس ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہوتا ہے یہ بہت ہی مہم چیز ہے کہ حق الناس کہتے ہیں کہ شہداء اگر اس دنیا سے جاتے ہیں، اگر وہ راہ حق میں شہید ہوتے ہیں تو ان کے ہر گناہ کو خداوند عالم اسی لحظے جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے، دھل دیتا ہے بالکل، سوائے حق الناس کے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو حق ہے وہ لوگوں کا حق ہے، جب تک لوگ اسے نہیں بخشتے وہ بخشا نہیں جاتا، کیونکہ خداوند عالم کے ہاتھ میں جو حق ہے وہ حق اللہ ہے۔ ہم اگر اپنے اعمال میں کوتاہی کریں، جو ہمیں قربتاً اللہ کرنا ہوتا ہے، جو ہمیں اللہ کے لیے کرنا ہوتا ہے، تو اگر ہم اس کے لیے توبہ کرتے ہیں تو پروردگار عالم کیا کرتا ہے؟ ہمیں بخش دیتا ہے۔ خوب وہاں چانسز ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر اگر ہم نے کسی کی غیبت کی، اگر ہم نے کسی کی چغل خوری کی، اگر ہم نے کسی پر عیب تراشی کی، کسی پہ جھوٹا بہتان لگایا، کسی حق کو ضائع کیا، کسی کی اگر تنکا بھر بھی چیز ہم نے اس کی بنا اجازت لے لی، یا کسی کو اپنی زبان سے ہرٹ کیا، اس کو اذیت پہنچائی، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ حق الناس میں آتی ہیں۔ یعنی بہت ہی مہم ارکان ہے۔ اگر ہم نے کسی کو تیز اور تند نظروں کو اٹھا کر کسی کو سامنے دیکھا اور اسے اس چیز سے اذیت ہوئی، تو یہ ساری چیز کیا ہے؟ ہماری گردن پر آتی ہے خوب، اور یہ معاف نہیں ہوتی جب تک ہمارا طرف ہم کو معاف نہ کرے، جب تک وہ شخص خود ہمیں معاف نہ کر دے۔ خوب اس کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں اپنی کوتاہیوں کے بنا پر اگر کسی کے حق کو ضائع کر دیتے ہیں کسی بھی طریقے سے، خوب اب ہم وہ چیز ہیں جو جبران نہیں کر سکتے، جسے ہم پورا نہیں کر سکتے۔ مثلا ہم نے کسی اپنی بہن کی، اپنے خواہر کی برائی کر دی، ٹھیک ہے؟ کسی کے بارے میں کوئی جھوٹ الفاظ کہہ دیا، کسی پہ بہتان لگا دیا، کسی کی غیبت کر دی۔ اب ہمیں کچھ دنوں کے بعد احساس ہو رہا ہے، لیکن ہمیں پتا ہے کہ ہم اس کے پاس اگر جا کے اپنی اس کام کو بتائیں گے کہ ہم نے تمہارے بارے میں یہ چیز کی ہے، تو وہ اور زیادہ مسئلے کھڑے ہو جائیں گے، پھر ہم دوریاں بڑھیں گی، دلوں میں جو ہے اور خلش آ جائیں گے۔ اگر کوئی چارہ نہیں ہے معافی و تلافی کا، تو ایک چارہ یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ اس کے نام سے، اس کی نیت سے کیا کرو؟ اس شخص کی استغفار کیا کرو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو نام، اس کے نام سے، اس کی قصد سے جو استغفار ہے، تو اس کے گناہ کیا ہوں گے؟ معاف ہو جائیں گے۔ روز محشر یہ چیز اس کے سامنے جب عیاں ہوگی تو وہ چیز جو ہم نے انجام دی ہے اس کے لیے، وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ اپنے آپ مٹ جائے گی۔ تو ایک یہ طریقہ کار ہے کہ ہم اپنے اس گناہ پر، اپنے اس فعل پر کیا کر سکتے ہیں؟ جبرانی ادا کر سکتے ہیں۔ خوب
یہاں پر خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ خداوند عالم تمہاری قبروں کو شہداء کی قبروں کے مانند کرے گا، تمہارے چہروں کو کیا کرے گا؟ حضرت یوسف کے مانند ان کی طرح نورانی کر دے گا، یعنی جس طرح سے نبی خدا حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ نورانی تھا، ان کی خوبصورتی چہرے کی اتنی زیادہ تھی کہ لوگوں کی نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی ان کے چہرے پر، اسی طرح سے اپنے روزہ دار کو 21ویں دن پروردگار عالم اس کے چہرے کو کیا کر دے گا؟ نورانیت بخشے گا۔ تو یہ آج کے دن کا ثواب تھا ایک روزہ دار کے لیے۔ اب جو آج کے دن کے دعا ہے آئے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعلنی فیہ الی مرضاتک ذلیلا ولا تجعل للشیطان فیہ علی سبیلا واجعل الجنۃ لی منزلا ومقیلا یا قاضی الحوائج الصالحین۔ اے اللہ آج کے دن میری خاطر اپنے رضا کے لیے رہنمائی قرار دے دے اور شیطان کو ہرگز مجھ پر راہ نہ پانے دینا، اور جنت کو میری منزل اور میرا مسکن قرار دے۔ اے حاجت مندوں کی حاجتوں کا پورا کرنے والا، یعنی یہ جو اللہم اجعلنی فیہ الی مرضاتک ذلیلا، وہ کہ جس میں تیری رضا ہے، وہ چیزیں کہ جس کی خاطر یعنی تو کیا کر، مجھے آج کے دن کیا کر لے اپنی رضا کے لیے، یعنی جس چیز میں تیری رضا ہے، جس چیز میں تیری خوشنودی ہے، اس کی طرف مجھے کیا کر دے؟ رہنمائی قرار دے دے، اور شیطان کو ہرگز مجھ تک راہ نہ دینا کہ وہ مجھ تک کیا کرے؟ رسیدگی حاصل کرے، یعنی وہ مجھ تک پہنچ نہ پائے، ٹھیک۔ اور جنت کو میری منزل اور مسکن قرار دے دے، یعنی میری منزل، میرا مقصد اور میرا مسکن، میری رہنے کا ٹھکانہ جنت کو قرار دینا، جنت کے علاوہ کوئی مسکن نہ ہو میرا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کا نفس یعنی اتنا زیادہ پرارزش ہے، اتنا زیادہ قیمتی ہے کہ انسان کیا ہے؟ جنت کے علاوہ اس کی جو ہے وہ اس کی قیمت اور کوئی نہیں۔ خوب، تو یہ ہم ہیں جو اپنے اعمال، اپنے برے اعمال کی جو ہے وجہ سے اپنی اہمیت کو، اپنی حیثیت کو، اپنی وقت کو کیا کر دیتے ہیں؟ ہلکا بنا دیتے ہیں اور اپنے لیے دوسرا ٹھکانہ تیار کرنے لگتے ہیں، وگرنہ انسان کو اللہ نے اتنا زیادہ ارزش مند بنایا ہے، اتنا زیادہ قیمتی بنایا، اتنا زیادہ ویلیویبل ہے کہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ تمہارا ٹھکانہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور جنت کی کیا کیا چیزیں آپ خود دیکھ رہی ہیں کہ خدا نے جنت کس عشق سے بنائی ہے، کس حب سے بنائی ہے، کس محبتوں سے بنائی ہے۔ بہترین لوگوں کے لیے، مومنوں کے لیے وہ بہترین ٹھکانہ ہے، ہمیشگی رہنے والا گھر ہے اس کا۔ تو خالق کائنات سے دعا کیا ہے کہ پروردگار عالم تو کیا کر، جنت کو میرا مسکن اور میری منزل بنا دے۔ اے حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا کرنے والے خدا کے علاوہ کوئی حاجت پوری کرنے والا نہیں ہے، وہی سب کی حاجتوں کو استجاب کرتا ہے اور قبول فرماتا ہے۔ خوب، آج کی شب کی جو نماز ہے وہ 8 رکعت نماز ہے، ہر رکعت میں سیم جس طرح سے 2 دن کی نماز بیان کی جا رہی ہے، 8 رکعت نماز، اور ہر رکعت میں سورہ حم کے بعد آپ کوئی سی بھی سورہ کو جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ خوب، کوئی سوال ہے درس سے کسی کو؟ کیا آپ کی آواز بہت سلو ہے۔ اور کوئی سوال؟ کسی کو کوئی سوال ہے؟ خوب، کلاس کو تمام کرتے ہیں۔ آج کی نماز 8 رکعت نماز ہے، جس طرح سے 2 دن سے بتایا جا رہا ہے نا،
کہ 8 رکعت نماز اور نماز میں ہماری سورہ ہم کی بعد جو ہے کوئی بھی سورہ کی تلاوت کر لیں. خوب. خدا حافظ. وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد.